صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس خلافت کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس خلافت کے امر کو قائم رکھا، اور 12 برس سے 12 دن کم اتنا عرصہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر خلافت کو چلایا۔ پھر جب آپ کے 5 برس امن و سکون سے گزر گئے، فتوحات کا جال کابل سے لے کر مراکش تک اور دنیا میں شرق سے غرب تک اور ہندوستان کی سرزمین تک فتوحات کا جال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھیل گیا، اور اسلام کا خطہ ارض دور دور تک وسیع اور عریض ہو گیا، اور پھر فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ کوفہ، بصرہ، مصر کے بڑے بڑے شہر آباد ہو گئے، کئی مذاہب کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور خاندانی رکاوٹیں بھی شروع ہو گئیں، غیر مسلموں کی سازشیں بھی شروع ہو گئیں اسلام کے شیرازے کو منتشر کرنے، اسلامی قوت کے استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے امر خلافت عثمانی کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع ہو گئے، سازشیں شروع ہو گئیں، اور آپ کا وہ جود و سخا جو اپنی جیب سے اپنے اقربا کے لیے ہوتا تھا، اسے معاذ اللہ جھوٹی تہمت کے طور پر وراثت کے خزانے کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور مختلف قسم کے الزامات آپ پر تراشے گئے، جن کی صفائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، آپ کے عمال نے دی، آپ نے خود بارہا اس کی صفائی دی، اور اس طرح پھر عبداللہ بن سبا نے آپ کے خلاف ایک مکمل بغاوت کی تحریک کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا، تو پھر ہزاروں کی تعداد میں بلوائی اور باغی شہر مدینہ کے آ کر محاصر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے مشیر کے طور پر ان کی زندگی کے آخری دن تک قائم اور آپ کے ساتھی وفادار ساتھی رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ان وفادار اور معتمد ساتھیوں میں سے تھے کہ جو خود بھی آخر دم تک حضرت عثمان کے مشیر رہے، اور آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے چچا عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر پہرے دار مقرر کر رکھا۔ بلوائیوں نے شہر مدینہ کا 1 مہینے تک محاصرہ کر لیا، محاصرہ اتنا تنگ کر دیا گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھانا بھی بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے اوپر پانی بھی بند کر دیا۔ محاصرہ اتنا تنگ تھا کہ بالآخر دکھی ہو کر اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے۔ چھت پر چڑھ کر ان ہزاروں بلوائیوں سے خطاب کر کے فرمانے لگے کہ آؤ سنگ دلو، آؤ ظالموں، 2 باتیں آج عثمان کی سن لو۔ وہ متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب آقائے دو جہاں مدینہ میں ہجرت کر کے آئے اور مسجد بنائی گئی اور مسجد تنگ تھی، اور بعد میں حضور کے امتی اور حضور کے صحابہ مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھ سکتے تھے کہ مسجد چھوٹی تھی، تو اس وقت کیا میں نے اپنی خطیر دولت خرچ کر کے اس مسجد نبوی کی توسیع نہ کی تاکہ حضور کے امتی نماز پڑھ سکیں؟ ان بلوائیوں نے کہا کہ آپ درست کہتے ہیں، آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی۔ فرمانے لگے ظالموں، آج اسی عثمان کو جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی اس پر مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ فرمانے لگے بتاؤ، کیا شہر مدینہ میں ہر طرف کڑوا پانی تھا اور پینے کے لیے میٹھے پانی کی بوند بھی میسر نہ تھی، اور حضور کے ارشاد پر میں نے 35,000 درہموں پر بیر روما خرچ کر کے حضور کی امت کے لیے میٹھے پانی کا کنواں وقف نہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا تھا۔ فرمانے لگے اس کا سرا دیا کہ آج اس عثمان پر اس مدینے کے پانی کا گھونٹ بھی بند کر دیا ہے۔ اس طرح گفتگو فرماتے رہے تاکہ کچھ حیا آ جائے، کچھ شرم آ جائے، لیکن وہ اس طرف آنے کے نہ تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ ان سے مایوس ہو کر اپنے احباب کو منع فرما کر کہ دفاع کے لیے تلوار نہ اٹھے، گھر میں محفوظ ہو گئے۔ آپ نے نماز شروع کر لی۔ نماز کی حالت میں بلوائیوں نے اب 1 مہینے سے زائد وقت ہو چکا تھا، 18 ذی الحج کی تاریخ آ چکی اور جمعے کا دن آ چکا۔ بلوائیوں نے گھر کے اصل دروازے پر آگ لگا دی، اور اس کے بعد مڈ بھیڑ شروع ہو گئی۔ اس مڈ بھیڑ میں سیدنا عثمان غنی نے جب شور و غل سنا، نماز سے فارغ ہوئے تو فارغ ہوتے ہی محسوس کیا کہ شاید میرے ساتھی محافظت میں جذبات کی رو میں بہ کر کہیں تلوار نہ چلا بیٹھے۔ بلا کر فرمایا کہ جاؤ، میں تم سب کو کہتا ہوں مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم اپنے گھروں میں محفوظ ہو جاؤ، اپنی جانیں اور اپنی عزتیں بچاؤ۔ آپ کے سخت حکم پر کچھ چلے گئے، کچھ رہ گئے، اور اتنے میں پھر 4 بلوائی اور باغی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، 18 ذی الحج تھی، اور صبح سحری کے وقت اس سے ہی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری زوجہ نائلہ، آج دل کرتا ہے کہ روزہ رکھوں،
کیونکہ مجھے آقا نے خواب میں زیارت کروائی ہے اور فرمایا ہے عثمان آج تیری اور میری ملاقات کا دن ہے، آج روزہ رکھ لو تاکہ ملاقات روزے کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد پھر بلوائی حملہ آور ہو گئے، کسی شخص نے تلوار چلائی، کسی نے نیزہ آپ کی پیشانی میں پیوست کیا، آپ بائیں کڑور پر لیٹ گئے، دوسرے نے تلوار چلائی، حضرت نائلہ تلوار کے وار کو روکنے لگی، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں اور تلوار کے دو واروں نے عثمان غنی کو شہادت کا جام عطا کر دیا۔